الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حضرات سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ لقمان کی 4 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ابھی جتنا وقت باقی ہے کوشش ہوگی کہ انہی آیات کے مضمون پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے دین متین کی حق بات، حق نیت اور حق طریق سے کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو ہمارے اس تحریک کے روح رواں قائد حضرت قاضی ظفر الحق صاحب دامت فیوزہم، وہ آج اپنی اٹک والا جو حلقہ ہے اس کی سرپرستی کے لیے تشریف لے گئے. وہ ہوتے تو مجلس کا رنگ کچھ اور ہوتا، اور وہ اپنی ہمگیر شخصیت کی وجہ سے ہمیں اس درجے خلا کا احساس نہ ہونے دیتے جو آج ہم ان کی غیر موجودگی میں محسوس کر رہے ہیں. وہ اللہ جل شانہ نے ان کو اس کام کے لیے قبول کیا ہے، اور وہ الحمدللہ ذہن سازی کے حوالے سے اسلام کے اجتماعی نظام عبادت، نظام خلافت کے قیام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سوز دروں عطا کیا ہے، اللہ جل شانہ ان کی برکت سے، ان کے اخلاص کی برکت سے مجھے اور آپ کو بھی اس کا کچھ حصہ عطا فرما دیں. تو یہ تڑپ اور یہ لگن ہماری ذات سے نکل کر ہمارے علاقوں تک بھی، ہمارے دوستوں تک بھی پھیل جائے، تو یہی قاضی صاحب کی تحریک کا اصل مقصد ہے. میں یہاں ضمناً جو ابھی برادر عزیز تنویر صاحب آپ حضرات کے سامنے تحریک احیاء خلافت کا تعارف پیش کر رہے تھے، تو آپ سب حضرات الحمدللہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، تو اس میں امید تو نہیں ہے کہ آپ میں سے کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا. سوال کا جواب الحمدللہ ساری گفتگو کے اندر آ چکا ہے، لیکن میں پھر بھی اس کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک ہے یہ ابتدائی طور پر تعلیم و تربیت ہی کی تحریک، نظر و فکر کی تبدیلی کی تحریک. یہ کوئی پہلے ہی مرحلے پر آپ کو باطل نظام کے خلاف سینہ سپر ہونے
مسلح یا بزور طاقت نظام کو بدلنے پر آمادہ نہیں کر رہی، اس کی دعوت نہیں دے رہی یہ تحریک۔ فی الحال یہ آپ کو اپنی انفرادی زندگی کے اندر اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کی، اور اس حوالے سے اب تک جو کوتاہی ہوئی اس پر آپ کو توبہ اور استغفار، اور اللہ کی بندگی کا عہد جو ہمارے اور آپ کی اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے عبادت، اس عبادت کے مفہوم کو، اس کے جامع مفہوم کو، اس کے جو ہے وہ مختلف شعبوں کو سمجھنے کی دعوت دے رہی ہے، اور اس حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیم، تزکیہ اخلاق، اپنے سوچ اور فکر اور غلط عقائد اور افکار اور نظریات، سوچیں، مادیت پرستی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہم بھول چکے ہیں، اللہ کو بھی، اللہ کے احکام کو بھی، آخرت کو بھی، وہاں کے حساب و کتاب کو بھی، اللہ کے سامنے جواب دہی کو بھی، یہ جو چیزیں ہمارے شعور لاشعور میں بیٹھ چکی ہیں، سب سے پہلے تو اس طرز کو، اس سوچ کو، اس عمل کو بدلنے کی آپ کو یہ دعوت دیتی ہے۔ جب اس طرح معتدی لوگ تعداد میں ملک عزیز پاکستان میں، واقعات میں، گرد و پیش میں جمع ہوں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس حوالے سے مختلف ملک کے حصوں میں جو جماعتیں انفرادی طور پر کوشش کر رہی ہیں، ان سب کا جب تک ایک اتفاق نہیں ہوتا، اس وقت تک نظام کو بدلنے والی بات ہے وہ بہرحال نہ تحریک کا ہدف ہے، نہ تحریک آپ کو ابھی اس کی طرف بلا رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ میں سے کچھ حضرات جو پہلے نہیں آئے اس مجلس میں، اگر ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا، اور امید تو ہے کہ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات رکھی گئی ہے، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ وابستہ ہونے میں انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں، نہ یہ کوئی غیر قانونی عمل ہے، نہ یہ مطلب جو ہے وہ آپ کو کسی مسلح یا تصادم کی طرف لے جانے کی دعوت ہے۔ یہ پرامن جو ہے وہ ایک تحریک ہے جس کا مقصد فی الحال فکر و نظر، سوچ اور احساس کی تبدیلی ہے، عمل کی تبدیلی ہے، کہ آپ پہلے اللہ کے بندے اپنی ذاتی زندگی میں بننے کی کوشش کریں، اور اس چیز کو سمجھیں اور اس کا ادراک کریں کہ ہم اس وقت جس نظام کے تحت جی رہے ہیں، جو نظام ہم پر مسلط ہے، اور جو آئین جس کو ہم اسلامی آئین کہتے ہیں، اس آئین کے جو ہے وہ امپلیمنٹیشن، اس کے نفاذ کے حوالے سے، عدالت عظمیٰ کی، سپریم کورٹ کی تشریحات کے حوالے سے شومی قسمت کہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ در حقیقت قرآن و سنت کی بالادستی کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ انگریز ہی کا دیا ہوا قانون ہے، جس کو اپنے جو ہے وہ اسلامی اور مسلمانوں کے وطنی اور علاقائی تقاضوں کے پیش نظر کہیں کہیں اسلام کے سانچے میں ڈھالا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت کچھ سقم ہے، بہت کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہے، اور عملی طور پر جو لوگ ہماری ایلیٹ کلاس ہے، جو ہم پر حکمران طبقہ ہے، وہ جہاں سے پڑھ کر آتا ہے، جہاں سے اس کا فکر و نظر متاثر ہے، وہ قرآن و سنت اس کا سرچشمہ نہیں ہے، اس کا سرچشمہ مغرب اور اس کا نظام تعلیم، اس کا نظام سیاست ہے، اس لیے وہ اسی کے گن گاتے ہیں، وہ اسی سے جو ہے وہ مرعوب ہیں، اسی کے احساس مرعوبی کے تحت، اسی جو ہے وہ غلامی کے احساس کے تحت ان کو آج تک اپنا معنوی حاکم اور اپنے اوپر بالاتر جو ہے وہ قوت مانتے ہیں۔ وہ قرآن و سنت کو، حضرات صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین علی جو ہے وہ صاحب الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتے۔ تو یہ جو تحریک ہے، یہ جو راستہ ہے، یہ کٹھن ہے، صبر آزما ہے، اور اس حوالے سے ہمیں کسی بھی موقع پر مایوس ہونے، دل گرفتہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری کوششوں کو تو نہ اس طرح قبولیت عامہ مل رہی ہے، نہ ہمارے ساتھ اس طرح افراد جڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ جو جتنی بھی تحریکیں ہیں، ان تحریکوں کے ساتھ کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ انبیاء کے ساتھ اللہ جل شانہ کا یہ وعدہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو غالب کریں گے، آپ کو کامیاب کر کے دکھائیں گے، آپ کو جو مخالفین ہیں ان کو ناکام کر کے دکھائیں گے۔ انبیاء کے بعد جتنے ریفارمرز ہیں، جتنے مصلحین ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو صرف کوشش ہے، السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہمارے ذمہ ہے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا، اس کے جو ہے وہ نتائج ہمارے سامنے آنا، یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں، اور ہمارے سے اس کا مطالبہ بھی نہیں۔ ہم سے اگر اس کا مواخذہ ہوگا
पुरसिश होगी, पूछ गछ होगी, तो वो हमारी इनफरादी सतह पर कोशिश की होगी। और ये इनफरादी जो कोशिश है, ये आवाज़ है, ये भी कोई साई ला हासिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई जो है वो एक खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा वो एक मरतबा कायम हुई तो अब दोबारा उसके क़याम की कोई उम्मीद नहीं, और हम सिर्फ सदा ब सहरा, हम जो है वो सहरा के अंदर आवाज़ लगा रहे हैं, और हम सिर्फ जो है वो संगलाख वादियों का मुसाफिर बनने की दावत दे रहे हैं, और इस मंजिल के जो है वो हासिल होने की कोई नवीद, कोई खुशखबरी नहीं। जनाब नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद इरशादात और फरामीन से ये बात मालूम होती है कि तहजीबों का ये जो तसादुम कुछ सदियां पहले अपने नुक्ता उरूज पर शुरू हुआ और ताहाल जारी व सारी है। इस इस्लामी और मगरबी तहजीब का तसादुम बहरहाल एक मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, और अल्लाह जल्ल शानुहु अपने फजल व करम से बहुत, मैं कहा करता हूं कि कुर्बानियां तो होंगी, कुर्बानियां इतनी होंगी कि अगर एक घर के 100 अफराद निकलेंगे तो जिंदा बचकर आने वाला शायद एक ही फर्द होगा। उसके बाद अल्लाह जल्ल शानुहु इस उम्मत को ये खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा का निज़ाम अता फरमाएंगे। तहजीब इस्लामी, फिक्र इस्लामी, सियासत इस्लामी को अल्लाह पूरी दुनिया में गलबा कुल्ली अता फरमाएंगे। पूरी दुनिया में इसको जो है वो गालिब करके दिखाएंगे, मुसलमानों को गालिब करके दिखाएंगे, कुफ्र को, निज़ाम कुफ्र को, अफराद कुफ्र को अल्लाह ताला एक दफ़ा मिटा कर दिखाएंगे। जब खुशखबरियाँ मौजूद हैं तो उस काफिले का हरवल दस्ता, उस काफिले का जो है वो जारोब कशी करने वाला, उनके लिए झाड़ू देने वाला, उनके लिए थोड़ी बहुत जो है वो ज़मीन हमवार करने वाला अगर अल्लाह जल्ल शानुहु मुझे और आपको बना दें तो मेरे और आपके लिए सआदत है। इसलिए ये मैंने तमहीदी गुफ्तगू आप हजरात के सामने अर्ज की। असल यही है कि आप सब जो है वो कुरान और सुन्नत के निज़ाम को समझें, कुरान और सुन्नत के निज़ाम इबादत को समझें, उस निज़ाम इबादत को अपनी इनफरादी जो है वो ज़िंदगी की सतह से भी जो है वो निकाल कर अपने घरेलू सतह पर, अपने महल्ले की सतह पर, अपनी बरादरी की सतह पर लाने की, और फिर उसके बाद शहरी और मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर लाने के जो मराहिल हैं, इसको अपना फर्ज मान लें, इसको अपनी जिम्मेदारी समझ लें। अगर ये आप समझ लेते हैं हमारे साथ वाबस्तगी के नतीजे में, हमारे साथ उठने बैठने के नतीजे में, तो फिलहाल तहरीक का ये पहला हदफ है। तसादुम ये पहला हदफ नहीं है, ये पहली मंजिल नहीं है, पहली मंजिल यही है। इसलिए ये आप हजरात अच्छे तरीके से जहन नशीन फरमा लें कि काजी साहब किसी बगावत पर, किसी तसादुम की तरफ आपको हरगिज दावत नहीं दे रहे। वो यहाँ होते तो शायद इससे बेहतर अंदाज में इसका इजहार फरमाते। मैं उनकी गैर मौजूदगी में इसका इजहार ज़रूरी समझता था कि बहरहाल क्योंकि जो तब्दीली की बात हम कर रहे हैं तो तब्दीली सीधी बात है कि इतने अफराद के साथ आ भी नहीं सकती, और ये अफराद अगर कुछ भी करेंगे तो मुंह की ही खाएंगे, नाकाम ही होंगे। मेहनत जहाँ कुफर और निज़ाम कुफर की हमा जहत है, जब तक कि हमा जहत निज़ाम इस्लाम और निज़ाम इस्लाम के लिए नहीं होगी तो टक्कर पैदा हो ही नहीं सकती। हम जो है वो लक्कार खाने में तोती की आवाज़ तो जो है वो बुलंद कर सकते हैं, लेकिन शोर नहीं पैदा कर सकते। हम लोगों के जो है वो जहनों को नहीं झंझोड़ सकते जब तक कि हम जो है वो जहत इनकलाब की दावत, वो अफकार और अजहान से अमल की तरफ लाने में हम कामयाब न हों। अल्लाह जल्ल शानुहु काजी साहब के इस जज्बे को भी कबूल फरमाए, और उनके जो ये मुखलिस बावफा जाननसार साथी हैं जो इस गए गुजरे दौर में, जबकि पुरफितन दौर है, मसरूफियतों का दौर है, अपना कीमती वक्त उनके लिए, अपना जान माल उनके लिए वक्फ करते हैं। खुसूसन आप हजरात आज छुट्टी के दिन अपने कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। मैं आपको भी समीम क़ल्ब से अहलन व सहलन मरहबन भी कहता हूँ, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह जल्ल शानुहु आपकी मेरी इस हाज़िरी को कबूल भी फरमाए, और हमें जो है वो इस दीन की इला के लिए, सरबुलंदी के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, और हमारी ज़िंदगियों के अंदर इनफरादी जो है वो अल्लाह ताला की जो बंदगी का निज़ाम है, इससे हटकर अल्लाह ताला इज्तिमाई बंदगी का निज़ाम भी नाफिज फरमा दें, और उसके लिए हमारे जान व माल, हमारी औलाद, हमारी सलाहियतों को अल्लाह ताला वक्फ करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अब ये है कि आयतें मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की हैं सूरह लुक़मान की, तो मैं उनका जो है वो तर्जुमा आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। तर्जुमा है हजरत उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब का। वो आजकल की टकसाली उर्दू ज़ुबान में बहुत आसान और समझ आने वाला तर्जुमा है, इसलिए मैं वो तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
اور فرمایا جی اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ حضرت لقمان کے بارے میں مختصر یہ سمجھنا چاہیے کہ جمہور کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، صرف ایک آدھ روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ نبی ہیں، اور بعض جگہ یہ روایات اسی عنوان کی اس طرح بھی ملتی ہیں کہ ان کو اللہ جل شانہ نے نبوت اور حکمت میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دیا تھا کہ آپ نبوت کے مقام کو اختیار کر لیں یا حکمت کے منصب کو اختیار کر لیں، تو انہوں نے حکمت کے مقام اور منصب کو اختیار فرمایا، نبوت کے مقام اور مرتبے کو اختیار نہیں فرمایا۔ اور یہ ان عقلاء اور دنیا کے جینیس دماغوں اور سمجھدار لوگوں میں سے تھے جن کو عرب معاشرہ جو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین مخاطب معاشرہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی دعوت لے کر سب سے پہلے عرب سرزمین میں تشریف لائے، اور وہاں سے پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ لیکن ابتدائی بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عرب کے امیوں اور ان پڑھ لوگوں میں ہوئی، تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا، اور یہ بذات خود حضرت لقمان کے کمال مرتبے اور کمال قبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ وہ نبی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام حکمت کو اپنے جو ہے وہ فرامین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب لوگوں کی جو ہے وہ تفہیم کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے ان کی باتوں کو بھی کوڈ کیا کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے حکمت اور دانش، ذہن و فراست کا ایک عظیم ذخیرہ عطا کیا تھا، اور ہم نے ان کے دل میں یہ الہام کیا تھا کہ یہ نعمت بھی تمہارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ ہماری عطا ہے، اس پر تم جو ہے وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا دل سے بھی جو ہے وہ احسان مند رہو، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور اس نعمت کو، فہم و فراست کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھو بلکہ اس علم کو دوسروں تک پہنچاؤ، ان حکمت کی باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ، تاکہ شکر کے جو تینوں درجے ہیں، شکر قولی، شکر قلبی، شکر عملی، تینوں پر جو ہے وہ عمل ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنے کمالات کے حامل ہیں اور اتنے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں اس کائنات پر، ہر ایک فرد پر اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بے شمار انعامات ہیں اس کائنات ارضی اور سماوی پر کہ اگر کوئی اللہ کا شکر ادا نہ بھی کرے، اللہ کا جو ہے وہ احسان مند نہ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکر اور احسان مند ہونے کی ادنا ضرورت نہیں۔ وہ ذات خود سراپا کمالات اور مجمع حسن ہے، تمام خوبیاں اور کمالات اس کی ذات میں اتنی جمع ہیں کہ اگر کوئی خوبی نہ بھی کرے تو وہ بذات خود، کوئی تعریف نہ بھی کرے، کوئی شکر نہ بھی کرے تو وہ بذات خود قابل تعریف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، کہ شکر کا ایک یقینی فائدہ آخرت میں اجر و ثواب ہے، اللہ کی رضا ہے، کہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا احسان مند رہے، زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ان نعمتوں کو منسوب کرے
اور ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرے تو ظاہر ہے کہ آخرت کی کامیابی ایسے لوگوں کا نصیب ہے، اور آخرت میں جو کامیابی ہے وہ اس شکر ہی کی بدولت عطا ہوگی، اور دنیا میں بھی اللہ جل شانہ بعض دفعہ شکر کی وجہ سے فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو حصی طور پر، مادی طور پر بھی شکر کی وجہ سے بعض دفعہ نعمتیں بڑھتی ہیں، ورنہ آخرت کا اجر و ثواب تو بہرحال شکر کی صورت میں یقینی ہے۔ تو یہ شکر کا شکر کرنے والے کو فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بذات خود قابل تعریف ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس کے بعد چونکہ انسان اپنی جو ہے وہ شخصیت اپنی اولاد سے نہیں چھپا سکتا، اور انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے اور اولین نصیحت ہے وہ اپنے بیٹے کے حوالے سے کیا تھی؟ وہ ہے شرک نہ کرنا، کہ بھائی اے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جب تم کھاتے اللہ کو ہو، پہنتے اللہ کا دیا ہوا ہو، پیتے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ دیا ہوا ہو، سوچتے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ سے ہو، تو پھر اس کو تسلیم نہ کرنا، اور اس کے مطابق اس کے جو ہے وہ برخلاف اس کے مقابلے میں دوسری مخلوقات بالخصوص اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بت، ان کو وہ جگہ دینا جو اللہ جل شانہ نے اپنے لیے تجویز کی ہے۔ اللہ تو بے شک تم اللہ ہی کو مانو، لیکن الہ، معبود، خالق تم اللہ کو مانو، لیکن متصرف، مختار اور حاجت روا تم اللہ کے سوا اور لوگوں کو مانو، تو یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، یہ بڑا ظلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا جائز مقام نہ دینا ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر سے ہٹا دینا، تو اللہ تعالیٰ کا صحیح اور درست مقام کیا ہے کہ ان کو خالق اور معبود الہ کے مقام پر رکھا جائے، اور کسی دوسری ہستی کو، کسی دوسرے جو ہے وہ ظاہری طور پر انعام کرنے والے، احسان کرنے والے کو وہ مقام اور مرتبہ نہ دیا جائے جو اللہ جل شانہ کا مقام ہے، منصب ہے۔ اگر ہم اس حوالے سے وہ مقام مخلوق میں سے کسی کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی جو ہے وہ طاغوت کو، کسی نظام کفر کو وہ مقام دیں گے تو یہ در حقیقت اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے اندر شرک نہیں ہے، لیکن شرک کی اتنی جو ہے وہ پیچیدہ اور اتنی غامض اور پوشیدہ صورتیں ہیں کہ جو ہمارے درمیان ہمارے جو ہے وہ نس میں رچی بسی ہوئی ہیں، اور ہم ان کے حوالے سے بعض دفعہ متوجہ نہیں ہوتے، باخبر نہیں ہوتے، یا متوجہ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ ان کا تذکرہ، ان کا ہمارے اوپر تسلط اتنا ہوتا ہے کہ ہم ان کی نفی نہیں کر پاتے۔ تو یہ شرک والی جو آیت ہے اس کو صرف اس تناظر میں کہ جی اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، موت دینے والا نہیں، زندگی دینے والا نہیں، اس تناظر میں نہیں، اس کو ذرا اس سے بڑے آسپیکٹ میں دیکھیں کہ بھائی ہم جو اس مادیت کی دنیا میں، اسباب کی دنیا میں جی رہے ہیں، وہ اسباب بھی ہم جو ہے وہ بعض دفعہ ان کو خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں۔ ہم اسباب کے اندر اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ ہم مسبب الاسباب کو، خالق اسباب کو بعض دفعہ فراموش کر دیتے ہیں۔ اور حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے سورہ کہف کی ایک جو ہے وہ تأثراتی تفسیر لکھی ہے، کوئی باضابطہ تفسیر نہیں ہے، بلکہ سورہ کہف کو انہوں نے اپنے تلاوت کے معمول میں اپنی والدہ سے سیکھ کر بچپن سے شامل کیا، پھر بعد میں روایات اور احادیث سے ان کو یہ بات پتہ چلی کہ اس صورت کو دجال کے فتنے سے حفاظت میں خاص دخل ہے، تو انہوں نے اس کے جو ہے وہ اسباب اور اس کے معنوی تعلق پر غور کیا، تو وہ کہنے لگے کہ میرے اوپر جو ہے وہ حیرت و اکتشافات کا ایک بڑا جو ہے وہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کھولا۔ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ بہت سارے 4 واقعات اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمائے، ان میں سے 2 باغ والے دوستوں کا قصہ، 2 دوستوں کا قصہ بھی ہے کہ ان دوستوں میں سے ایک دوست یہ کہتا ہے کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، کہ میں قیامت کو نہیں سمجھتا کہ وہ آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي،
اور اگر مجھے لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تمہیں یہ جو دنیا کا مال و دولت ہے، دنیا کے باغ اور آسائش ہیں، میں اس سے بہتر پاؤں گا۔ اور پھر جب اس کا دوست اس کو سمجھاتا ہے کہ تو نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی ماشاء اللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر راتوں رات کوئی اپنا حساب کرنے والا بھیجے اور صبح کو یہ سب کچھ تلپٹ ہو جائے، چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کے باغ کے پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے لیے گئے، پانی جو ہے وہ روک دیا گیا، اور پھر اگلے دن جب وہ آیا اور اس نے سب کچھ خس و خاشاک کی طرح دیکھا تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ تو حضرت مولانا ندوی یہاں اس آیت کے تحت یہ نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے میں تو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ مالک کہنے میں تو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ رب کہنے میں تو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ اس کے پاس اگر شرک تھا تو یہ شرک فی الاسباب تھا، اسباب کا شرک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہاں جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، ملازمت نہیں کریں گے، زراعت نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے جو ہے وہ دنیا کے کام دھندے ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، ہمارے جو ہے وہ گھروں کے اندر اسباب رزق فراہم نہیں ہوتے، ہمارے بچوں کا ہمارا اپنا پیٹ نہیں پلتا جب تک ہم محنت ملازمت زراعت تجارت نہ کریں۔ لیکن ان پر اتنا اندھا اور اتنا کلی اعتماد کہ ان کے پیچھے جو اصل مؤثر ذات ہے، ان اسباب میں طاقت ڈالنے والی ذات ہے، ہم اس طاقت ڈالنے والی ذات کو فراموش کر دیں، اس کے اثر کو جو ہے وہ فراموش کر دیں، اور ہم براہ راست اپنے باس کو، اپنے جو ہے وہ جاب مینیجر کو وہ مقام اور وہ اختیار دینا شروع کر دیں، اس کے سامنے ہم اس طرح جو ہے وہ عاجز ہونا اور اس کے سامنے اس طرح گڑ گڑانا اور اس طرح خوشامدانہ جو ہے وہ لہجہ اپنا لیں، اور اس کے کہنے پر وہ کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں جو بعض دفعہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متصادم اور ناجائز ہے۔ تو یہ ہے وہ شرک فی الاسباب جو میری اور آپ کے لاشعور میں بہرحال بیٹھا ہوا ہے، اور ہم اسباب کو جب بھی دیکھتے ہیں وہ اعتماد سے دیکھتے ہیں، اس اعتماد سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سبب اختیار نہ کیا تو جو ہے وہ میرا کیا ہوگا اور میں کیسے کھاؤں گا، میرے بال بچے کہاں سے کھائیں گے، جبکہ اللہ جل شانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی تعلیمات دیں ان میں ہمیں اسباب اختیار کرنے کا تو ضرور کہا، اور بس ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ کیا انہوں نے، میں بھی ان کو سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا قرآن کریم کی دعوت کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آؤٹ آف دی وے جا کر پوری جو ہے وہ نبوی زندگی کے اندر کہیں مدد نہیں کی، حتیٰ کہ طائف کا جو سفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی حضور کی اپنی جو ہے وہ ذاتی خواہش پر، ذاتی جو ہے وہ ایک سوچ کی بنیاد پر ہوا، اس کی طرف سے وحی کی کوئی رہنمائی نہیں تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رفیق سفر و حضر، یار غار و مزار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ نہیں ہے، بلکہ حضور کے منہ بولے بیٹے اور غلام رہنے والے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، جن کی عرب معاشرے میں لے پالک ہونے کی وجہ سے یا غلامی کا داغ لگنے کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ ان کے ساتھ ہیں، کوئی اور ان کے ساتھ نہیں ہے۔ پتھر بھی برسائے جا رہے ہیں، تانے بھی دیے جا رہے ہیں، لہو لہان بھی ہو رہے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرف شکایت بھی نہیں لا رہے زبان پر، بددعا بھی نہیں لا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں کوئی مدد اس طریقے سے ظاہری نظر نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غزوات کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے اسباب اختیار نہیں کیے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے باوجود اگر گڑ گڑانا ہے حضور کا، مناجات ہے، راز و نیاز ہے، چاہے وہ بدر کے جو ہے وہ چھپر کے اندر ہو، چاہے وہ جو ہے وہ احزاب کی طوفان جو ہے وہ طوفانی آندھیوں کے اندر ہو، تو وہ یہی ہے کہ ملجا اور ماوا اور مرکز استغاثہ مدد وہ ہم اللہ تعالیٰ کو بنا کر اسباب اپنی طرف سے اختیار کیے، خندق بھی کھودی، پہرا بھی مقرر کیا، لیکن اس کے باوجود
جو ہے وہ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. تو ایسے موقع پر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسباب کی دنیا میں اسباب جو اختیار کرتے ہو وہ دکھایا، اور آؤٹ آف دی وے ان کی مدد ہمیں کر کے نہیں دکھائی. حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو حالات کیسے بنے کہ بھئی حضور ہر سال ہی تو جو ہے وہ حج کے ایام میں خیموں کے اندر جا کر دعوت دیتے تھے. 10 سال میں تو ایسا کوئی انقلاب نہیں ہوا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت ہجرت آیا تو اسباب بنتے چلے گئے. 6 افراد آئے جو ہے وہ حضور کی دعوت سے متاثر ہوئے، گئے. اگلے سال 12 کو لے کر آئے، اس سے اگلے سال جو ہے وہ 72 کے قریب افراد میں تبدیل ہو گئے اور ماحول بن گیا، اسباب بن گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ جو ہے نا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسباب سے تھوڑا ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پیچھے اس کے اندر غیر معمولی مدد اور نصرت کا عنصر شامل ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کی دنیا میں، آلام اور مسائل کی دنیا میں تنہا نظر آ رہے ہیں. بلال حبشی ساتھ پستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضور کے جو ہے وہ خیش و اقارب جو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی برادری ازم کی بنیاد پر وہ بھی حضور کے ساتھ پستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مدد اور نصرت اس طرح نظر نہیں آ رہی. تو یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسباب اور جو ہے وہ اسباب کو اختیار نہیں کرنا، لیکن جو اسباب کو حد سے زیادہ مقام اور مرتبہ دینا ہے وہ زیادہ پریشان کن ہے. شرک فی الاسباب، اس سے جو ہے وہ بچنے کی زیادہ ضرورت ہے. تو فرمایا کہ ولا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اور شرک کی ایک صورت وہی ہے جو شرک فی العبودیت ہے. عبودیت ایک تو ہے کہ کسی کے سامنے آدمی سجدہ ریز ہو جائے، ایک یہ ہے کہ اللہ کو جو ہے وہ تمام نظاموں، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو تمام نظاموں سے بالا تر نظام نہ سمجھا جائے، تمام مسائل کا حل اس نظام میں نہ سمجھا جائے. تو اس معنی میں دیکھیے کہ ہم اس وقت سب وہ شرک کے نظام، کفر کے نظام کے اندر جی رہے ہیں، اور ہم زبانی طور پر جو ہے وہ اس کے خلاف بھی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں. ہماری سوچ اور جو فکر ہے وہ بھی اس نظام کو اپنانے پر راضی ہے. جبکہ آپ اس تحریک کے ساتھ جتنا وابستہ ہوتے چلے جائیں گے، جتنا آپ کا قرب بڑھتا جائے گا، قاضی صاحب کی نشستیں علمی اور فکری آپ اٹینڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ ہم جو ہے وہ کتنے دھوکوں میں ہیں، ہمارے ساتھ کتنے دھوکے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ آئین کے حوالے سے کیا کیا کھلواڑ ہوئے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ مشاورت اسلامی یا نظریاتی کونسل اور اس طریقے سے فیڈرل شریعہ کورٹ وغیرہ بنا کر ہمارے ساتھ کہاں کہاں دھوکہ ہوا. ان دھوکوں سے آپ واقف ہوتے جائیں گے اور یہ مانیں گے، آپ کے سامنے یہ نتیجہ آئے گا کہ ہم عملاً نظام کفر کے اندر جی رہے ہیں. اور یہ نظام کفر ہم اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، وہی بات کہ جی ہمیں نماز روزے سے نہیں روکتا، ہمیں جو ہے وہ حج اور زکوٰۃ سے نہیں روکتا. یہ بھی قاضی صاحب ہی سے ہم نے سنا کہ بھئی نظام کفر اس وقت تک آپ کے نظام عبادت انفرادی زندگی کو ڈسٹرب نہیں کرتا جب تک اس کا غلبہ اس حد تک اس کو مجبور نہیں کرتا. جو ہی اس کو آپ کا انفرادی نظام عبادت چھیڑنے کا موقع ملتا ہے، اس کو ایسے حالات اور وسائل ملتے ہیں وہ آپ کے نظام عبادت کو بھی چھیڑنے سے باز نہیں آتا. اور جہاں جہاں نظام کفر کا ایسا سیاسی اور کلی غلبہ ہوا، چاہے جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں، روس ہے، زار روس ہے وہاں ہے، یا جو ہے وہ اور جو ہے وہ علاقے ہیں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اذانوں پر بھی پابندی لگائی، انہوں نے مساجد کو بھی جو ہے وہ اسطبلوں کے اندر، اسپین وغیرہ کے اندر تبدیل کیا. یہ سب کچھ اسی وقت تک ہے جب تک ان کا بس نہیں چلتا. اور تازہ ترین مثال وہ آپ کا یہ کورونا ہے. اس کورونا کے عرصے کے اندر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے نظام عبادت کو بھی حد درجہ ڈسٹرب کیا. ہماری جو ہے وہ جماعت کی نماز، ہمارے جمعے کی نماز، ہمارے ملنے جلنے، ہمارے دینی اجتماعات کو انہوں نے کس درجہ ڈسٹرب کیا. اور جو ہے وہ دو ہی دیکھیں، ان کی دوہرا معیار دیکھیں کہ اہل تشیع کی مجالس ہیں، دوسری مجالس ہیں، ان پر ان کی اس طرح سے سختی جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئی. تو یہ جو ہے یہ چیزیں کہ سنت کا، قرآن و سنت کی بالادستی کا نظام، یہ اس وقت ہم اس سے محروم ہیں. اور یہ محرومی جو ہے وہ اگر اس پر ہم راضی ہیں تو عربی زبان کا فقہا کا یہ جملہ کہ الرضا بالکفر کفر، کفر کے نظام پر راضی ہونا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. یہ بھی شرک ہے. تو شرک اور کفر کی ایسی صورتیں بھی ہیں بھائی جو ہماری جو سطحی سوچ ہے اس سے اوپر کی کچھ صورتیں ہیں. تو انشاءاللہ آپ یہاں آتے جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ وہ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. ہو گیا؟ اللہ جل شان ہو ان معروضات پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا كريم يا غياث المستغيثين يا أمان المستجيبين يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين يا أكرم المكرمين اکرمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. اے اللہ یہ چند ساتھی ہیں، یہ چند سرفرے ہیں یا اللہ جو آپ کے دین کی سربلندی کے لیے ایک نظام کے ساتھ ایک فکر کے ساتھ جڑے ہیں. اے اللہ ان سب کے جڑنے کو، ان سب کے یا اللہ وقت نکالنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. یا اللہ جس نظام کی ہم امید لے کر یہاں آئے ہیں کہ وہ ہمارا اجتماعی نظام عبادت ہے، اجتماعی نظام خلافت ہے، اے اللہ اس کی بشارتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر ہم تک پہنچی ہیں. اے اللہ اس نظام خلافت کو عملی طور پر نافذ ہوتا ہوا اجتماعی نظام بندگی کو اے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے نصیب فرما دے. اس سلسلے میں یا اللہ حضرت قاضی صاحب جیسے جو ہے وہ درد دل رکھنے والے، سوز ضرور رکھنے والے جو قائد ہیں، اے اللہ ان کی زندگی بھر کا یہ سرمایہ ہے، یہ فکر و نظر ان کی زندگی بھر کی محنتوں اور ریاضتوں اور تنہائیوں کا اور مناجاتوں کا نتیجہ ہے. اے اللہ ان کو اس کا ثمرہ دین و دنیا میں عطا فرما دے. یا اللہ ان کو دارین کی راحتیں اور ترقیات عطا فرما دے. ان کے ساتھ جو ان کے مخلص دوست اب تک یا اللہ زندہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو زندگیوں میں صحتوں میں اور کاوشوں میں برکتیں عطا فرما دے. جو ان کے رفقا، جو ان کے ساتھی، جو ان کے پیش رو یہ خواب، یہ خواہش لے کر دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو یا اللہ اخروی کامیابیوں اور سعادتوں سے ہمکنار فرما دے. یا اللہ ہم میں سے جس کے والدین حیات ہیں ان کو زندگی اور صحت عطا فرما دے. جس کے والدین بقید حیات نہیں، اے اللہ آپ کے جوار رحمت میں پہنچ چکے ان کی مغفرت کاملہ فرما دے. ہمارے تمام عزیز و اقارب کی قبروں کو بقع نور بنا دے، تحت نظر کشادہ فرما دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما دے، ان کی ارواح کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، حاضرین میں جو لوگ بیمار ہیں، قاضی صاحب کو یا اللہ گھٹنوں کا اور اس طرح عارضہ رہتا ہے درد کا، اے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. میرے والد محترم بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. یا اللہ تمام مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما دے. بے اولادوں کو اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما دے. صاحب اولاد لوگوں کی اولادوں کو یا اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہماری اولادوں اور ہمارے متعلقین متوسلین ہمارے بھائیوں کے کردار کی، فکر و نظر کی، عمل کی حفاظت فرما دے. اے اللہ نظام کفر، نظام بے حیائی، نظام یا اللہ معیشت اور سیاست تک کو اپنی لپیٹ میں اس نے لیا ہوا ہے. اے اللہ مرضی کا لباس، حیا والا لباس اپنے بچوں کو پہنانا ہمارے لیے ناممکن ہو چکا ہے. اے اللہ اس گھٹن کے اور اس کفر کے نظام سے ہمیں نجات عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اسلام کا عادلانہ نظام نصیب فرما دے، اس کی یا اللہ برکتیں اور بہاریں نصیب فرما دے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے. نہیں مانگ سکے اپنی کریمی کے صدقے جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خیر عطا فرما دے. یا اللہ حاضرین میں ان کے اکرام کے لیے ہمارے یا اللہ میزبان دوستوں نے جو اہتمام کیا ہے اللہ اس اہتمام کو قبول فرما لے، ان کو جزائے خیر عطا فرما دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک.